السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. ظاہر ہے کہ یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے، وہ یہ کہ اگر میاں بیوی کی نہیں بن پا رہی ہے تو اس کو ہم چند منٹس کے اندر سوچیں کوئی بات کہیں گے کہ بن جائے گی، اتنا آسان نہیں ہوگا. لیکن اصول کیا ہو سکتا ہے، کہاں سے لڑائی کی جڑ بن سکتی ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ہمارے خیال میں جو لڑائی کی سب سے بڑی جڑ بنتی ہے وہ دو چیزوں کے اندر ہے. اگر اس کو سنبھال لیں تو کئی چیزیں سنبھلتی ہیں. پہلی چیز، توقعات کم کر لیں، ایکسپیکٹیشنز کم کر لیں. یہ دو انسان ہیں اور یہ دو انسان جب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کی کچھ توقعات ہوتی ہیں. مثلا شوہر کو اپنی بیوی میں کچھ توقعات ہیں اور بیوی کو شوہر سے کچھ توقعات ہیں جو نفسیاتی ہوتی ہیں کہ بہت طبیعی سی بات ہے کہ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئے اور یہ بھی اپنی زندگی اس کے لیے وقف کرے. تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے کچھ توقعات ہوتی ہیں. اگر یہ توقعات ایک توازن میں رہیں، بیلنس میں رہیں اور پوری ہوتی رہیں کسی حد تک تو زندگی جنت ہے، بڑی اچھی زندگی. لیکن خدا نہ کرے اگر ایک سائڈ کی توقعات بڑھ جائیں اور یہ پوری نہ کر سکے، اب کیا ہونے والا ہے؟ اب یہ ہے کہ پھر جھگڑا شروع ہونے والا ہے. ایک سائڈ نے توقعات بڑھائیں اور دوسری سائڈ ان توقعات کو پوری نہیں کر سکی. وہ توقعات کیا تھیں؟ بہت ہی چھوٹے لیول پہ چلے جائیں تو پیسے کی توقعات آ جائے، دوسرے لیول پہ چلے جائیں تو نفسیاتی کچھ توقعات آ جائیں. وہ کیا کہ میرے اوپر اٹینشنز اتنی نہیں ہیں، توجہ اتنی نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں اور معذرت کے ساتھ شاید یہاں پہ کہنے کی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا تربیت میں ایک کردار ہے اور مجھے اس کو کہیں نہ کہیں عرض کرنا ہے، ورنہ تربیت کیسے ہوگی بچوں کی. تو مثال کے طور پر کبھی اتنی توقع کہ اس نے کبھی رشتے کا اظہار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بھی مشکل بن جائے گی. ہے توقع، ایک پارٹی کے اندر توقع ہے کہ دوسرا منہ سے کہے. اچھا وہ جو دوسرا ہے وہ پتھر کا ہے، اس کو کہنا آتا ہی نہیں ہے. اب وہ لاکھ بتاتا ہے کہ بھائی میں لکڑی کا ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کی توقع ختم نہیں ہوتی. اچھا اب توقع ہے، وہ توقع پوری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹریشن بنے گی، الجھن بنے گی، چڑچڑاپن آئے گا. اب جب ادھر سے چڑچڑاپن آئے گا اور یہ جو بندہ خدا نہیں کہہ رہا ہے یہ نہیں سمجھے گا کہ میرے نہ کہنے سے یہ ہو رہا ہے، اب معاملہ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں سے. تو پہلا اصول کیا ہے؟ توقعات کو کم کر لیا جائے. اچھا توقعات کو کم کیسے کیا جاتا ہے؟ آخر تک جائیں نا، پھر بیچ میں روک دیں گے فائدہ کیا ہوگا. توقعات کیسے کم کی جاتی ہیں؟ اپنے آپ کو اس کی پوزیشن میں بٹھاؤ اور پوچھو کہ میں ہوتا تو پورا کر لیتا. ذرا سا پوزیشنز چینج کر لیا. اپنے آپ کو اس کی پوزیشن میں لاؤ اور خود کو اس کی پوزیشن میں، اور اس کے بعد سوچو کہ یہ توقع مجھے پوری کرنی تھی یا نہیں کرنی تھی، اور یہ توقع اس کے لیے اگر اتنی اہم ہے تو مجھے پوری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ہر ایک کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کسی کی کچھ ڈیمانڈ ہے، کسی کی کچھ اور ڈیمانڈ ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے نزدیک اس بات کی اہمیت ہے. جتنا میرے نزدیک کسی اور کی اہمیت ہے اس کے نزدیک اس کی اہمیت ہے. تو ہم اگر اپنی توقعات کو تھوڑا سا نیچے لے آئے، ایک دوسرے کی پوزیشن کو چینج کر کے، تو پھر معاملات کو سنبھالنا نسبتاً آسان ہے. پہلی بات توقعات کو کم کر لیں. دوسری بات یہ کہ ہم ایک دوسرے کو دو انسان سمجھیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں، آزاد ہیں. میں ایک آزاد انسان ہوں اور وہ بھی ایک آزاد انسان ہے. جتنی میری خواہش پر عمل ہونا چاہیے اتنا ہی اس کی خواہش پہ بھی عمل ہونا چاہیے. یہ مساوات اگر ہم نے نہیں سیکھی اور ایک کے ذہن میں کسی بھی وجہ سے یہ خواب ہے کہ میری زیادہ چلنی چاہیے، بس پھر سمجھ لیں کہ معاملہ خراب ہو گیا. اب اگر مرد کی طرف سے خواہش ہے کہ میری زیادہ چلنی چاہیے تو ایک اور جھگڑے کی کیفیت،
اور اگر اس طرف سے خواہش ہے کہ میری زیادہ چلنی چاہیے تو پھر تو معاملہ پاکستانی معاشرے میں ایک اور کیفیت ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں۔ جو مجھے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، پہلے تو یہ کہ تحمل ایجاد کیا جائے، ٹالرنس، ایک دوسرے کی جگہ کو سمجھتے ہوئے اور توقعات کو کم کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ یہاں دو مستقل انسان ہیں جن کی اپنی اپنی حیثیت ہے۔ کوئی ایک یہ کوشش نہ کرے کہ سامنے والا بس وہی کرے جو میں چاہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ اعتدال کرنا ہوگا۔ یہاں پہ آخری اس معاملے میں عرض کروں گا، کچھ نہ کچھ لین دین ضروری ہے۔ لین دین کا مطلب کیا ہے؟ کچھ میں چھوڑوں اور کچھ سامنے والا چھوڑے، اس لین دین کا ہونا ضروری ہے، ان چیزوں پہ کمپرومائز ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کچھ چیزوں کو میں چھوڑوں جو میں سوچوں کہ یہ میری زندگی میں اہم ہے، لیکن اس نے بھی ایک اہم چیز چھوڑی ہے، میں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اگر اس اصول پر چلیں نبھانا مشکل نہیں ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو اور پھر سب سے بڑھ کر اس میں کیا؟ احترام دینا۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں احترام گھر کے باہر کے لیے ہوتا ہے، بھائی بھائی کو احترام نہیں دیتا، بھائی دوستوں کو دے دیتا ہے، بیٹا دوست کو دے دیتا ہے، باپ کو نہیں دیتا۔ تو شوہر اپنے دوست کو دے دیتا ہے، بلکہ اپنے دوست کی بیوی کو بھی دے دیتا ہے، اپنی بیوی کو نہیں دیتا، اور بیوی اسی طریقے سے۔ احترام دینا ہوگا، آپ کو کہیں نہ کہیں رسپیکٹ کے قائل ہونا ہوگا۔ دوستی علیحدہ معاملہ، بے تکلفی علیحدہ معاملہ، لیکن احترام محفوظ، احترام ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر بدترین بے احترامی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر دوسروں کے سامنے کسی کے سر پہ چلایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ دوسروں کے سامنے بے عزتی کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اب معاملہ بہت خراب ہونے والا ہے۔ ایک اور آخری اس میں اصول عرض کروں، میں بھی اس معاملے سے فوراً نکلنا چاہ رہا ہوں، اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا۔ وہ یہ ہے کہ کیا ایک پارٹی کا خاموش رہنا اس بات پہ دلیل ہے کہ تعلقات اچھے ہیں؟ نہیں۔ اگر کوئی ایک خاموش ہے تو کیا اس بات پہ دلیل ہے کہ تعلقات اچھے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کب تک خاموش رہے؟ کبھی نہ کبھی مشکل آ سکتی ہے۔ اب میں نے عرض کیا، میں سرویز وغیرہ کو بہت زیادہ ریفر نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہاں پہ حقائق موجود ہیں۔ ایک سائیکالوجسٹ اپنی اس کام کی مہارت کے اندر وہ اتنی مہارت رکھتا تھا کہ کسی بھی دو افراد کو، میاں بیوی کو ساتھ بٹھاتا تھا، ان سے کہتا تھا کہ آپ میرے سامنے 15 منٹ کے لیے کوئی گفتگو کریں، کوئی بھی گفتگو، اور 15 منٹ کی گفتگو کے بعد 85% ایکوریسی کے ساتھ، 85% ایکوریسی کے ساتھ وہ بتا دیتا تھا کہ 5 سال کے اندر طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی۔ 15 منٹ کی گفتگو میں 85% ایکوریسی کے ساتھ 85% ایکوریٹ اس کا آنسر ہوتا تھا، بتا دیتا تھا کہ 5 سال کے اندر طلاق ہوگی یا طلاق نہیں ہوگی۔ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے، 10-15 منٹ کی گفتگو میں قطعاً یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ سامنے والا دوسرے کی خاطر کتنا کمپرومائز کر پا رہا ہے۔ اچھا اب بس چند منٹس آپ کے اور لوں گا۔ میاں بیوی کے تعلقات کے اوپر ظاہر ہے پھر اشرے چاہیے کہ یہ آدم و حوا کی اولاد کا معاملہ یہ اتنی آسانی سے نبٹنے والا نہیں ہے۔ اس کو نپٹانے کے لیے 1-2 بس باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ان بچوں پہ کوئی رحم کھائے جن کے سامنے یہ سارے مسائل ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے کن مصیبتوں میں پڑ رہے ہوتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا۔ صلی علی محمد محمد حسین